بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ قرآن مجید کی ایک مشہور اور معروف صورت ہے سورۃ یوسف۔ اس صورت کی بڑی خصوصیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت کی ابتدا کی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے کہا نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم آپ کے اوپر سب سے بہترین قصہ بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو سب سے بہترین قصہ کہا ہے، اور آپ جانتے ہیں قصے کی طرف میلان انسان کی فطرت میں ہے، اسے قصے سننا پسند ہوتا ہے، اور اس کا ایک اثر بھی انسان کی زندگی پر ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے ہی طرح انسانوں کی زندگی سنتا ہے یا پڑھتا ہے یا دیکھتا ہے، غور کرتا ہے، بہت ساری چیزیں اسے سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کئی انبیاء کے قصے اور نیک لوگوں کے واقعات اور برے لوگوں کے قصے بھی ذکر کیے ہیں، لیکن سب سے بہترین قصہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ کیوں ایسا کہا گیا؟ کیونکہ اس ایک قصے میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کا اس میں تذکرہ ہے، نبوت کا تذکرہ ہے، رشتہ داریوں کا تذکرہ ہے، بادشاہ کا تذکرہ ہے، رعایا کا تذکرہ ہے، حکومتوں پر آنے والی مصیبتوں کا تذکرہ ہے، قید خانے کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح عورتوں کے فتنے کا تذکرہ ہے، مسائل کا جو لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ یعنی یہ اکیلی ایسی صورت ہے جو انسانی مختلف گوشوں پہ ایک ساتھ بات کرتی ہے، حکومت سے لے کر رعایا، حتیٰ کہ قید خانہ، بھکمری، قحط سالی، ان سارے موضوعات پر ہی گفتگو کرنے والی صورت ہے، اور اس میں ہمارے لیے درس اور عبرت ہے، بہت سارے فوائد ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اسے سب سے بہترین قصہ کہا ہے۔ علماء نے یوسف علیہ السلام کے اس قصے سے متعدد فوائد مستنبط کیے ہیں جو ہم سب کے لیے مفید ہیں، ہمارے لیے بہت فوائد ہیں۔ اس صورت میں تفصیل میں گئے بغیر سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں یوسف علیہ السلام کی ایک بڑی اہم خوبی ذکر کی ہے۔ وہ خوبی یہ ہے یوسف علیہ السلام کے گفتگو کا انداز۔ شریعت کہتی ہے کہ گفتگو انسان کو کرنا چاہیے تو گفتگو کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ وہ کیا بول رہا ہے، کہاں بول رہا ہے، اور اس کے بولنے سے کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا، سمجھ بوجھ کر کے بولنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دل کے صاف ہیں، ہم دل میں کچھ نہیں رکھتے، جو ہے ہم بول دیتے ہیں۔ شریعت میں یہ پسندیدہ نہیں ہے، آپ کے دل میں جو ہے وہ نہیں بولنا ہے آپ کو، کیونکہ اس کے بولنے سے سامنے والے کو تکلیف ہو سکتی ہے، مسائل ہو سکتے ہیں، فتنے ہو سکتے ہیں، جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ جو دل میں ہے وہ نہیں بولنا ہے۔ انسان وہی چیز بولے جو فائدہ مند ہو، جس سے خیر پیدا ہو، جس سے بھلائی ہو۔ یہ ہمارے لیے ہرگز بہانہ اور عذر نہیں ہے، ہم دل کے صاف ہیں، جب چاہیں جو چاہے جہاں چاہے بولیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب ہمیں بتائے ہیں ان میں سے ادب یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اللہ کے نبی نے کہا تم میں سے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے، اچھی بات کہے، اگر نہیں کہہ سکتا تو خاموش رہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں دنیا میں جتنے فسادات ہوتے ہیں وہ اکثر بیشتر ان کی شروعات زبان سے ہوتی ہے، چاہے رشتوں میں ہوں، چاہے دوستیاں ہوں، چاہے عام مسلمانوں کے علاقے ہوں، تعلقات ہوں، حتیٰ کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہوں، مسائل کی شروعات گفتگو سے ہی ہوتی ہے۔ اگر گفتگو ٹھیک نہ ہو، گفتگو کا لہجہ صحیح نہ ہو، بہت سارے مسائل ہوتے، جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ آپ بولنے سے پہلے سوچیں، بھلی بات ہے تو کہیں ورنہ آپ خاموش رہیں۔ اس لیے کہ علماء کہتے ہیں آپ بولنے سے پہلے اپنے جملوں کے مالک ہیں، بولنے سے پہلے، لیکن بولنے کے بعد آپ بھی اس کے مالک نہیں، آپ بول چکے، اب واپس آپ نہیں لے سکتے اس کو۔ جب تک آپ نہیں بول رہے آپ عافیت میں ہیں۔ اسی لیے خاموش رہنے والے کم شرمندہ ہوتے ہیں، اکثر بولنے والے شرمندہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بول چکے، اب وہ واپس نہیں لے سکتے اس کو۔ اس لیے شریعت کہتی ہے بولنے کا ادب بھی ہونا چاہیے، اس میں ایک بڑا ادب یہ ہے سامنے والے کے جذبات کا خیال کرنا چاہیے۔ ہم کس سے بات کر رہے ہیں، ہماری گفتگو سے سامنے والے کو ٹھیس نہ پہنچے۔
یہ شرعی اہم مسئلہ ہے، گفتگو کے آداب میں سے ہے، سامنے والے کے جذبات کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ اب جانتے ہیں یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے کہاں ہمیں فوائد ملتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سازش کی، حضرت یوسف کی کوئی غلطی نہیں تھی، ان کے والد انہیں چاہتے تھے تو ان کی کیا غلطی ہے اس میں؟ حاسد جب حسد کرتا ہے، محسود کی کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ دو ساتھی کام کر رہے ہیں، ایک اس میں ترقی کر گیا تو کیا ترقی کر جانا غلط ہے؟ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، حسد کرنے والے کی غلطی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا، ان کے خلاف سازش کی، قتل کی، حتیٰ کہ انہیں کنویں میں پھینک دیا، اس چھوٹے عمر کے لڑکے کو کنویں میں پھینک دیا، اور اتنی بڑی سازش ہوئی، وہاں سے وہ نکالے گئے اور انہیں بیچا گیا بازار میں، اور پھر وہ بادشاہ کے دربار پہنچے، پھر وہاں وہ رہے۔ پورا تفصیل واقعہ ہے۔ اختتام پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کیا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو شرمندگی ہوئی، افسوس ہوا، اور انہوں نے توبہ کر لیا اور اپنے والد سے بھی کہا آپ اللہ سے ہمارے لیے استغفار کریں، ہم نے جو کیا وہ غلط کیا۔ یہ سارا واقعہ ہو گیا۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کیا ہوا اس واقعے کے اختتام پر، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، کہ جب سارا معاملہ صاف ہو گیا، ساری چیزیں درست ہو گئی، حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی، آپ کے والدین سب آ گئے یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے تخت پر بٹھایا، اپنے تخت پر بٹھایا۔ آپ دیکھیے کتنا بڑا ادب ہے یہ، اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اپنے تخت پر بٹھایا جہاں پر وہ حکومت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ یہ اعزاز ہے، اکرام ہے اپنے والدین کا، کہ انسان جتنی بھی وہ ترقی کرے، اپنے ماں باپ کے سامنے وہ چھوٹا ہی ہے، اور یہ اخلاق ہے کہ انسان ان کی قدر کرے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی گفتگو ذکر کی ہے۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں اور اپنے ماں باپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں کہ کیا ہوا ان کے ساتھ۔ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مجھے خواب دکھایا تھا، اللہ نے اس خواب کو پورا کر دیا، قد جعلها ربی حقا، اور کہتے ہیں وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اوپر احسان کیا کہ اس نے مجھے جیل سے باہر کیا۔ اب جانتے ہیں جب وہ عزیز مصر کے دربار میں تھے، ان کے گھر میں تھے، اس کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو ورغلایا، ان کے اوپر تہمت لگائی گئی، اور یوسف علیہ السلام نے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے خود جیل کو پسند کیا، قید خانے میں کئی سال تک وہ رہے۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھ پر احسان کیا کہ اس نے مجھے جیل سے نکالا۔ اب سوال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام دو جگہ گئے، دونوں خطرناک جگہ، دونوں جگہ سے اللہ نے نکالا۔ سب سے پہلے جہاں وہ گئے وہ کنواں تھا، کنویں میں پھینکا گیا تھا ان کو، اور یہ اس سے خطرناک تھا۔ یہاں جیل ہے، جیل میں ساتھی تھے ان کے پاس، یہاں کنویں میں انہیں اکیلا چھوڑا گیا تھا۔ لیکن یوسف علیہ السلام اللہ کا احسان بتاتے ہوئے صرف انہوں نے جیل کا ذکر کیا، کنویں کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ کنویں میں پھینکنے والے ان کے بھائی تھے، وہ توبہ کر چکے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے اگر میں اس موضوع کو چھیڑوں گا تو انہیں تکلیف ہوگی۔ اب سوچئے ایک نبی کے اخلاق دیکھیے، وہ گفتگو کرتے ہوئے کیا بول رہے ہیں، اللہ نے انہیں اس کنویں سے نکالا وہ بھی اللہ کا احسان ہے، جیل سے نکالا وہ بھی احسان ہے، لیکن جیل کا ذکر کر رہے ہیں، کنویں کا ذکر نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے بھائیوں کو اس سے تکلیف ہوگی۔ یوسف علیہ السلام یہ گفتگو کا انداز ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، ملک شام میں وہ رہتے تھے اور مصر میں آ گئے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس کیوں آئے تھے ان کے بھائی؟ اناج لینے کے لیے، غلہ لینے کے لیے، بھوکمری اور فاقہ تھا، اناج لینے کے لیے آئے۔ یوسف علیہ السلام کہتے اللہ نے احسان کیا مجھ پر کہ تم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیہات سے نکال کر میرے پاس لے آیا، جبکہ وہ آئے تھے بھوک کی وجہ سے۔ لیکن یوسف علیہ السلام یہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ تم میرے پاس تشریف لے آئے۔ یہ اپنے بھائیوں سے، اپنے ماں باپ سے گفتگو کا انداز ہے۔ اور پھر کہتے ہیں من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے فساد ڈال دیا تھا اور اللہ نے اس سے ہمیں بچا لیا۔ کیا کہتے ہیں؟ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے فساد ڈالا، جبکہ ان کے اور بھائیوں کے درمیان فساد نہیں ڈالا شیطان نے، ان کے بھائیوں میں فساد ڈالا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا اس جرم سے کوئی تعلق نہیں ہے، فساد ان کے دلوں میں آیا تھا اور انہوں نے غلطی کی تھی، لیکن اپنے بھائیوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے اور تمہارے درمیان شیطان نے فساد ڈالا، یعنی اپنے آپ کو بھی اس میں شریک کر رہے ہیں جبکہ اس میں وہ شریک نہیں ہے۔ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟
تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو۔ اگر وہ یہ کہتے کہ شیطان نے تمہیں فساد میں ڈال دیا اور اللہ نے تمہیں بچا لیا، اگر ایسا کہتے تو انہیں تکلیف ہو سکتی تھی، اس لیے کہا اللہ تمہارے اور میرے درمیان شیطان نے فساد ڈالا۔ آپ دیکھیے گفتگو کا یہ سلیقہ کتنا بہترین ہے۔ اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ انبیاء کی گفتگو کا طریقہ ہوتا ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کس کے سامنے بولنا ہے، اور بولنے کے بعد سامنے والے کو کیسے محسوس ہوگا۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ اخلاق آج ناپید ہے، یہ ادب ہمارے درمیان نہیں پایا جاتا ہے۔ آدمی جو زبان پر آتا ہے اسے بولتا چلا جاتا ہے، اور خاص طور پر اہل علم کہتے ہیں رشتہ داروں سے گفتگو کرتے ہوئے بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ گفتگو سے فساد ہوگا، اس فساد کا نقصان سب کو ہوگا، سب کو پریشانی ہوگی۔ اجنبی لوگوں سے اختلاف ہوتا ہے، زیادہ نقصان اس کا نہیں ہے، زیادہ اثر اس کا نہیں ہے۔ خاندان میں اگر گھر میں فساد ہو، گھر میں اگر جھگڑا ہو، اس کا نقصان بہت زیادہ ہے، انسان ذہنی طور پر بھی پریشان ہو جائے گا اور اس کے پورے معاملات پر اس کا اثر ہوگا۔ اسی لیے بھائیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام کا یہ ادب آپ دیکھیں کیسے وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ رشتہ داروں سے گفتگو ایسے ہی کی جاتی ہے، آپ دیکھیں کہ ان کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے، ایسی بات آپ کہیں جو فائدے کی ہو۔ اور یوسف علیہ السلام آخر میں کہتے ہیں ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب لطیف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوبی ہے وہ لطیف ہے۔ کیا مطلب ہے لطیف؟ کہتے ہیں وہ جو احسان کرتا ہے ایسے کہ سامنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیے جب وہ کنویں میں ڈالے گئے تو کنویں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکالا، اور نکال کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بادشاہ کے دربار میں بھیج دیا۔ جیل میں تھے، جیل سے نکالے گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدھے حکومت میں اونچے مقام تک ان کو پہنچا دیا۔ ابتدا میں تو لگتا ہے کہ یہ بڑی مصیبت میں ہے، لیکن اس مصیبت سے نکل کر کتنی بڑی راحت کی طرف وہ گئے۔ ایک طرف وہ کنویں میں اندھیرے میں ہیں اور دوسری طرف وہ رعایا میں اناج تقسیم کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لطیف ہے، اس کا احسان کرنے کا طریقہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ نقصان ہے، لیکن اس نقصان کے بعد بہت بڑا فائدہ ہے، اس کے بعد بہت بڑا فائدہ ہے، بشرطے کہ مومن صبر کرنے والا ہو۔ پھر آگے کہتے انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا یہ ادب ہر مومن کو چاہیے کہ اس ادب کو اختیار کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کرتے، آپ کی گفتگو کیسی ہوتی تھی؟ صحابی رسول کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے۔ بخاری کی حدیث ہے ایک دیہاتی آئے اور آ کر کے مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے لگے، صحابہ پکڑنے کے لیے دوڑے، آپ نے کہا چھوڑ دو ان کو، اور پھر بعد میں آپ نے ایک ڈول پانی منگوایا اور مسجد کو صاف کروایا، اور انہیں بلا کر کے آپ نے کہا کہ ان هذه المساجد، یہ مسجدیں ہیں، ان مسجدوں کو بنایا گیا ہے اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، ان مسجدوں میں گندگی نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا تم نے کیا ہے، تم نے ایسا کیوں کر دیا، آپ نے کہا یہ مسجدیں ہیں، مسجدیں ان چیزوں کے لیے ہیں، گندگی کے لیے نہیں ہیں۔ وہ دیہاتی اتنے متاثر ہوئے، وہ جاتے ہوئے کہتے اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد پہ رحم فرما، ہم دونوں کے علاوہ کسی پر رحم مت فرما۔ یعنی آپ کا انداز گفتگو ایسے ہوتا تھا کہ آدمی سامنے والے کے جذبات کا خیال کرے کہ کس سے بات کر رہا ہے، اور بات کرنے سے یہ نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا۔ اگر نقصان ہے تو خاموش ہو جانا چاہیے اور صبر کر لینا چاہیے۔ زبان سے نکلنے والی بات بسا اوقات بہت زیادہ نقصان کرتی ہے، اور معاملات اختیار سے، کنٹرول سے باہر بھی چلے جاتے ہیں، اور انسان بہت زیادہ بعد میں افسوس کرتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ اسے نہیں ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے ادب ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس ادب کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔